بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو کمپلیننٹ ہیں، جو مدعی ہیں، جو مظلوم ہیں، انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، اور یہ رات کا واقعہ ہے، اور اسلام آباد میں اسامہ ندیم 22 سالہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور رات گئے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور جو انسداد جو ہے وہ دہشت گردی کی فورس ہے، انہوں نے جو پولیس ہے انہوں نے حملہ کیا ہے، اور حملہ کر کے 22 گولیاں ماری ہیں فرنٹ سے، اور اس معصوم بچے کی جان لے لی۔ اور وقوع یہ بنایا کہ کوئی ڈکیٹی ہوئی تھی اور ان کو پتہ چلا تھا، اور انہوں نے روکا، وہ رکے نہیں، اور 100 طرح کی انہوں نے کہانیاں بنائیں، اور وہ کہانیاں بنتے بنتے آخر پر یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ مظلوم بیچارہ 22 سال کا بچہ اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ بے گناہ تھا، اور اس کی اگر یہ غلطی فار دی سیک آف آرگومنٹس یہ غلطی تھی بھی کہ انہوں نے کہیں پہ روکا ہے اور وہ رکا نہیں ہے، تو سامنے سے فرنٹ سے گولی مارنے کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر تو آپ اس کا پیچھا کر رہے تھے تو آپ پیچھے سے گولی مارتے، آپ فرنٹ سے گولیاں مار رہے ہیں، اور آپ نے اس معصوم بچے کی جو اپنے ماں باپ کا سہارا تھا، اور اب ان ماں باپ پر کیا بیتے گی۔ یہ جو پولیس کی دہشت گردی ہے، پہلے 2 واقعات ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی ہوتی تو یہ پولیس دوبارہ دہشت گردی نہ کرتی۔ اور آپ نے دیکھا جو سانحہ ساہیوال تھا، وہاں بھی یہی پولیس انوالو تھی۔ یہ جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک پولیس بنائی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ عام شہریوں کی جان لینے لگ گئی، اور آپ کسی کو اتنی کون سی قیامت آ گئی کہ 22 گولیاں مار رہے ہیں، اور وہ تو بڑے سے بڑے دہشت گرد کو بھی اتنی گولیاں، آپ اتنے نالائق ہیں کہ آپ کو 22 گولیاں مارنی پڑی ہیں، اور آپ نے ظلم کیا ہے۔ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن پر پولیس کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا، کوئی بڑی کارروائی ہوتی، اگر سانحہ ساہیوال کے جو ملزمان تھے سارے کے سارے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے اوپر بڑے پروگرامز کیے تھے، بڑی ویڈیوز کی تھی کہ سانحہ ساہیوال کے سارے ملزمان، جب ساری ایویڈنس موجود تھی، جب سارا کچھ موجود تھا، اس کے باوجود سارے کے سارے لوگوں کو بری کر دیا تھا عدالتوں کی طرف سے، کیونکہ جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے کیس ہی کمزور بنایا تھا، وہ کیس ہی غلط بنایا تھا، جس کی بنیاد پر عدالتوں نے ان کو بری کر دیا تھا۔ یہی کام ہوا ہے اسلام آباد میں، اور جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں پنجاب کی حکومت سے، میں وفاقی حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو پولیس کی مینٹیلٹی ہے، آپ نے عمر شیخ جیسے لوگوں کو ضرور ٹرانسفر کیا ہوگا، کوئی حکمت ہوگی، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں، کوئی حکمت ہوگی، کوئی اچھی حکمت ہوگی، لیکن اب یہ یاد رکھیں کہ یہ پولیس نہیں بدلی، یہ وہی پولیس ہے جو شہباز شریف چھوڑ کر گئے تھے، جس کو شہباز شریف نے اس لیے جو ہے وہ بدماشی سکھائی تھی، وہ اپنے معاملات کے لیے، اپنے حساب کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں استعمال کیا تھا۔ اور یہ پولیس کی جو مینٹیلٹی ہے یہ آج بھی ویسی ہے، اور اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی اور مثالی کارروائی نہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سانحہ آج ہوا ہے، اور اس سے پہلے سانحات ہو چکے ہیں، یہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے، اور پھر پوری قوم اس پولیس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری قیادت ہے، جو نام نہاد اپوزیشن قیادت ہے، کیونکہ وہ خود ایک وقت تھا، وہ بینیفیشری تھے پولیس کی اس مینٹیلٹی کے، تو وہ پولیس کے خلاف بات نہیں کریں گے، چاہے وہ فوج کو گالیاں دیتے رہیں، کچھ کہتے رہیں، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کریں گے، اور ساتھ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی مطالبہ کریں گے کہ خدا کے لیے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، اور صرف اس مظلوم کے باپ کی دہائی سن لے جو آج رو کے آپ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے جو ہے وہ استدعا کر رہے تھے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک رپورٹ طلب کی ہے، اور یہ بڑی اہم رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ احتساب عدالتوں میں یا جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ ڈیلی بیسس پر چلائے جائیں۔ تو آج اسلام آباد کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے رجسٹرار کو خط لکھا ہے کہ آپ نیچے احتساب عدالتوں کے جو رجسٹرار ہیں ان سے رپورٹ طلب کریں کہ جو کیسز ہیں کیا وہ ڈیلی بیسس پر چل رہے ہیں، نہیں چل رہے، کیا کارروائی ہے، ایک ہفتے کے اندر رپورٹ طلب کر لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب چاہے وہ جج اسد علی صاحب ہوں، احتساب عدالت راولپنڈی کے جج ہوں، یا احتساب عدالت اسلام آباد کے ججز ہیں، جج محمد بشیر ہوں، جج محمد اعظم خان صاحب ہوں،
ان کو ڈیٹیل رپورٹ جمع کروانی ہوگی کہ کیسے جو آصف زرداری جیسے لوگ یا شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ کیسز کو آگے نہیں چلنے دیتے اور جان بوجھ کر درخواستیں دیتے اور ان کے وکلاء بدماشی کرتے ہیں عدالت میں، تو وہ ساری چیزیں بھی اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتانا ہوں گی تاکہ ان لوگوں کے خلاف اچھے سے کارروائی ہو سکے اور ڈیلی بیسس پر کیسز جو ہے وہ چلیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے۔ پہلے تو میں آپ کو آج کی سماعت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پھر جو فیصلہ کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف بڑا۔ آج سماعت تھی اور آج جو انسداد دہشت گردی کے جج صاحب تھے وہ موجود نہیں تھے، ملزمان سارے موجود تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی عمر شیخ کا بھلا ہو وہ بھلا کر گئے تھے کہ جب عمر شیخ کو عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ یہ جو پولیس افسران ہیں، جو بڑے بڑے افسران ہیں اس کیس کے اندر ملوث ہیں اور وہ عہدوں پر بیٹھے ہیں، وہ مختلف تھانوں میں افسر ہیں، ان کے پاس کوئی ایریا ہے، وہ ڈی ایس پی ہیں، وہ ایس پی ہیں، وہ ایس ایس پی ہیں، تو ان لوگوں کو وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے۔ تو جب عدالت نے عمر شیخ کو کہا تھا تو عمر شیخ نے ایک رات میں جو ہے وہ جو ان کی وائرلیس ہے، سرکاری وائرلیس سے انہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ جو صبح نہیں عدالت پہنچے گا، 9 بجے سے 10 منٹ پہلے جو عدالت نہیں پہنچے گا میں ان کو ہتھکڑی لگا کر پیش کروں گا۔ تو وہ سارے خوف میں پیش ہوئے تھے، وہ آج بھی پیش ہوئے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ عمر شیخ چلے گئے ہیں تو اب ان کے بعد کیا یہ دوبارہ سستی یا غفلت کرتے ہیں، یا جو آنے والے سی سی پی او ہیں وہ بھی قوم کی امنگوں پر پورا اترتے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے وہ بھی جو ہے وہ دبنگ طریقے سے مافیا کے خلاف کارروائی کریں۔ ساتھ اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اس میں سیکشن 23 کی درخواست دی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے، یہ عام سیشن جج کی عدالت میں کیس چلایا جائے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے۔ 8 جنوری کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا، لیکن جو مظلوم ہیں، جو مدعی ہیں، انہوں نے آج ایک اہم بات کی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی درخواست فائل کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں۔ اور وہ درخواست کیا ہے؟ جیسا کہ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے ایم کیو ایم کی ایک درخواست گئی تھی اور ایم کیو ایم کی طرف سے یہ درخواست فائل کی گئی تھی کہ سندھ پولیس میں 500 کے قریب وہ افسران ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں اور وہ کیسز کے باوجود عہدوں پر بیٹھے ہیں اور وہ کیسز کے باوجود بڑے ریلیف لے رہے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں، ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں، ان کے مختلف جگہوں پر تعیناتیاں ہو رہی ہیں، ان کے تبادلے ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ کرپشن زدہ ہیں، وہ نیب زدہ ہیں، وہ کرمنلز ہیں۔ ورڈ کرمنل بھی تھا کہ وہ کرمنلز ہیں اور اس کے باوجود وہ عہدوں پر بیٹھے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے فیصلہ سنایا ہے کہ وہ 500 لوگ جو کرمنلز ہیں، جو نیب زدہ ہیں، وہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہ سکتے، اور عدالت نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ فی الفور ان کو جو ہے وہ کام چھوڑنا ہوگا اور ان کو اپنے عہدوں سے ہٹنا ہوگا، اور 14 جنوری کے لیے رپورٹ طلب کر لی۔ اب جو وکلاء ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب عدالت ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے افسران 124 پولیس ملازمین ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں پیش ہونے کے باوجود وہ لوگ کارروائی نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں، وہ لوگ اپنے عہدے انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات آپ جانتے ہیں۔ اب فیصلہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ اس معاملے کو لے کر جائیں گے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت سے استدعا کی جائے گی کہ جو 124 لوگ ملزمان ہیں جن کے خلاف فرد جرم عائد ہو چکا ہے، وہ لوگ اپنے عہدوں پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک عام کانسٹیبل اگر جو ہے وہ چھوٹے سے کسی جرم میں ایف آئی آر ہو جائے تو وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، اور سسپینڈ ہونے کے بعد اس وقت تک اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ عدالتوں سے بری نہ ہو۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ جو کرمنل ہے وہ عہدوں پر کیسے برقرار رہ سکتے جب تک وہ بری نہ ہو جائے یا اس کے خلاف کیس ختم نہ ہو جائے۔ تو ویسے ہی ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے جو مرکزی ملزمان ہیں، جو جتنے بھی پولیس افسران ہیں اور پولیس کانسٹیبل ہیں، ان لوگوں کو عہدوں پر کیسے رکھا جا سکتا ہے اور کیسے ان کو جو ہے وہ عہدے دیے جا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ درخواست فائل ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شریف خاندان کو خوش کرنے کے لیے سر عام گولیاں ماری، عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری، انہوں نے جو جس طریقے سے وہاں معصوم بچوں کو مارا، ماں کے پیٹ میں بچوں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، تو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور بڑا یہ اچھا فیصلہ ہے، اور ہم عدالتوں سے بھی یہ امید رکھتے ہیں
کہ ان سارے لوگوں کو جب تک ماڈل ٹاؤن ثانیہ کیس کا فیصلہ نہیں آتا، اگر تو یہ عدالت ان کو بری کر دیتی ہیں تو یہ دوبارہ اپنے عہدوں پر آ جائیں گے، اور اگر یہ سزا ان کو ہوتی ہے، دیکھیں کسی نے تو مارا ہے، اگر شہباز شریف ملوث نہیں، رانا ثناء اللہ ملوث نہیں ہے، اگر نواز شریف ملوث نہیں ہے، حمزہ شہباز ملوث نہیں ہے، اور عدالتوں نے کہہ دیا کہ ان کو ابھی طلب نہیں کرنا اور وہ معاملات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن خدا کے لیے یہ تو بتائیں کہ یہ پولیس والے کوئی تو تھا جس نے اس دن گولیاں چلائی تھیں، جس میں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا گیا، ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں، کوئی تو تھا نا۔ اب جو کوئی تھا وہ بھی عہدوں پر بیٹھا ہے، تو پھر کیا نظام، کون سا انصاف، کون سی باتیں؟ تو خدا کے لیے اگر یہ معاملہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان عوامی تحریک کے وکلاء سے یہ گزارش کریں گے کہ جلد از جلد اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے جایا جائے اور ایک پٹیشن فائل کرنی چاہیے، اور دوسری طرف ہم عدالتوں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ یہ پوری قوم چاہتی ہے کہ وہ ظالم جنہوں نے شریفوں کو خوش کرنے کے لیے اس دن ظلم کی ایک ہولناک کھیل کھیلا تھا، ان کو عہدوں پر نہیں رہنا چاہیے اور ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے جب تک اس کیس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔